اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاہِیم۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 68 اور 69، 68 اور 69 کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے سورہ الشعراء، 26ویں سورت، 19واں پارہ، 19ویں پارے کا نام ہے وقال الذین، اور آج ہم کریں گے 68 سے 79 تک کی تلاوت، 68 سے 79، 79 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ آئیے 68 اور 69 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تیرا رب البتہ وہی ہے العزیز الرحیم، یعنی زبردست حاکم، سب پر غالب اور نہایت رحم کرنے والا۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاہِیم، اور سناؤ ان کو قصہ ابراہیم کا۔ ابھی پچھلی آیاتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر تھا کہ وہ کس طرح فرعون کے دربار میں گئے اور کس طرح پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو بچا لیا جنہوں نے ایمان لائے اللہ پر، تو اور کس طرح جو ہے سمندر پر عصا مارنے سے وہ رستہ بن گیا اور وہ سب بچ گئے، اور ان کی جو فرعون کی فوج تھی وہ ڈوب کر مر گئی، ہلاک ہو گئی۔ تو ادھر اب یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو زبردست حاکم ہے اور سب پر غالب ہے، اور اب ہم قصہ سناتے ہیں ابراہیم کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب پوچھا تھا اس ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، کیا یہ ہیں وہ بت جن کی تم کرتے ہو عبادت؟ قالوا نعبد اصناما فنظلوا لها عاکفین، کہنے لگے وہ کرتے ہیں عبادت پوجا ہم کچھ اصنام کی، یعنی بتوں کی، صنم کی جمع اصنام یعنی بتوں کی، پھر لگے رہتے ہیں ہم ان کی سیوا یعنی خدمت میں، اور انہی بتوں کی سیوا کرتے ہیں، انہی کی خدمت کرتے ہیں، انہی کی پوجا کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، پوچھا ابراہیم نے کیا سنتے ہیں وہ تمہاری دعا جب پکارتے ہو تم ان کو؟ او ينفعونكم او يضرون، یا وہ بت پہنچاتے ہیں فائدہ تم کو یا کوئی نقصان؟ تو یہ پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ کیا یہ کچھ تمہیں فائدہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یہ بت ہیں پتھر کے بنائے ہوئے، خود ہی تم نے بنائے۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہا قوم نے نہیں بلکہ پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے، کیونکہ ہم نے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پایا اس لیے ہم اس کی پرستش کر رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، کہا ابراہیم نے کیا پھر دیکھا یا سوچا تم نے کہ کیا یہی ہیں وہ بت جن کی کرتے ہو تم عبادت یا پوجا؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، انتم وآباؤکم الاقدمون، یعنی کیا تم اور تمہارے باپ دادا جو گزرے ہیں پہلے، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، پھر یقیناً وہ دشمن ہے میرے علاوہ رب العالمین کے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، جس نے خلق کیا ہے مجھ کو پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، اور وہی ہستی اللہ ہے جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ اس طرح آج ہم نے سورہ شعراء 26ویں سورت پارہ 19واں وقال الذین کی 68 سے 79 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پڑھا۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات چیت بتا رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے
جب اللہ کا پیغام دیا اپنی قوم کو تو وہ قوم کہنے لگی ہم تو انہی بتوں کی پوجا کرتے ہیں کیونکہ ہمارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے. تو اس طرح جو بھی ڈائلاگ ہوئے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر مینشن کر دیے. قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے اور قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں داخل کیجیے، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریے. یہی ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ حیات ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی. صدق اللہ العظیم.